جی ناظرین، ویلکم ٹو شاز گوسپ. اور جس طرح ہم لوگ پچھلی 2-3 ویڈیو سے اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں جو مسکنسیپشنز ہیں ان کو ہم لوگوں نے کیسے ڈیل کرنا ہے، تو آج اسی سلسلے کی ایک اور کڑی کہ دنیا میں کچھ ایسے ملک جو چاہتے تھے کہ پاکستان کو ڈیفیم کیا جائے، اس کو توڑا جائے، کیونکہ جو چیزیں ہمیں اب اپنے بارے میں پتہ ہے کہ ہم کیسی جیو اسٹریٹیجک لیول پہ ہیں، جگہ پہ ہیں، اور ہمارے کیا ریسورسز ہیں جو ہمیں مل سکتے ہیں اور کیا ترقی ہم کر سکتے ہیں، انہیں شاید ہم سے پہلے پتہ تھا. اس لیے وہ چاہ رہے تھے کہ بجائے اس کے کہ پاکستان ایک طاقت بن کے ابھرے، اس کو ابھرنے سے پہلے کسی طرح روکا جائے. تو اس میں جو ملک نہیں چاہتے تھے ان میں سب سے آگے ایک ہمارا پڑوسی، خدا خوش رکھے اسے، اس نے بڑی کوشش کی. جب سے پاکستان بنا تب سے اس نے کوشش شروع کر دی تھی کہ کسی نہ کسی طرح ہمارے پیسے روک لیے، ہمارے حصے کی چیزیں روک لیں 47 میں، تاکہ 2-3 سال کے بعد ہم لوگ تنگ آ گئے کہ نہیں جی ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ ہی رہنا ہے. ایسا نہیں تھا. اور سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد 47-49 وارز، تو 65 وار، 71 وار، جتنا وہ نقصان دے سکتے تھے انہوں نے کوشش کی، انہوں نے دیا. اور اس کے بعد مزید کوششیں اکنامیکلی، فائنینشلی پاکستان کو اتنا نیچے کر دو کہ وہ خود ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے. اندر اس کے ایسی بغاوتیں پیدا کر دو. بلوچستان، وہ کھل کے کہتے ہیں کہ ہم بلوچستان میں ایسا سلسلہ شروع کریں گے کہ وہ خدا نخواستہ پاکستان سے علیحدہ ہو جائے گا بلوچستان. سندھ میں انہوں نے اپنے ٹاؤٹ چھوڑے ہوئے تھے، آپ سب جانتے ہیں، جو کہتے تھے کہ جناب پوریا سندھ کو علیحدہ کر دو. کے پی کے میں کچھ لوگ تھے شارپسن، جو ابھی بھی ان کی کوشش ہے وہ پی ٹی ایم کے تھرو، پی ٹی ایم اور وہ جو پختون جو انہوں نے بنائی ہوئی ایک چھوٹی سی ایسوسیشن، تو اس طرح کے سلسلے کرتے رہتے ہیں. لیکن خدا کا شکر ہے کہ پاکستان تھا، ہے اور رہے گا. یاد کریں پہلی ویڈیو، دوسری ویڈیو کہ پاکستان ہمیشہ رہے گا، اور تیسری ویڈیو یہ. تو اس میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے. ابھی انہوں نے سب سے بڑا ہتھیار جو پکڑا پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے وہ تھا جی کہ ٹیررزم. ان شرپسند جماعتوں کی سپورٹ کرنا، اسلحہ پیسہ کھلا دینا، جو پاکستان میں خودکش حملے. ہم لوگ تو، میں حیران ہوتا ہوں کیوں نہیں ہم اس چیز کو دنیا میں ہائی لائٹ کرتے کہ ہم 70,000 سے زیادہ تابوت اپنے کندھوں پہ لے کے پھر رہے ہیں، لیکن ریکگنیشن کوئی نہیں. اب پاکستان کو جو ریکگنیشن ملنی شروع ہوئی ہے کہ وار آن ٹیرر کا مقابلہ کرنے سے، اس پہ اب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ دنیا نے ریکگنائز کرنا شروع کیا. اور یونائٹڈ نیشنز کے جو چیف تھے گونتھرس، انہوں نے آگے کہا کہ پاکستان کی خدمات ٹیرر کی جنگ کے لیے بہت زیادہ ہیں، اور اپریسیشن اب ملنی شروع ہوئی ہے. ہمیں شکر ہے اس کی ذات کا. اور پھر پاکستان کو فائنینشلی، اکنامیکلی پھنسایا گیا. اکنامیکلی اتنا نیچے لے گئے کہ جہاں پہ ہم لوگ ایک ایسی لاش کی طرح تھے، جو لاش نہیں، ایسے مریض کی طرح تھے جس کو پتا تھا کہ بھی تھوڑے دنوں میں میری موت ہو جانی ہے اور میں خود سے اپنا ہاتھ بھی نہیں لا سکتا. لیکن شکر ہے اس میں بھی ریوائول شروع ہو گیا. اور اس کے علاوہ کیا تھا جی کہ ٹیررزم ہو گیا، اکانومی ہو گئی، آئسولیشن. پاکستان کو آئسولیٹ کیا گیا. ہم مانے یا نہ مانے، لیکن ابھی کچھ سال، 2-3 سال پہلے تک ہماری یہ سچویشن تھی کہ ہم لوگ واقعی آئسولیٹ ہو گئے تھے. دنیا کو کوئی ایسا ملک نہیں تھا سوائے 1-2 ملکوں کے جو ہمارے ساتھ کھڑا ہو کسی بھی چیز پہ. ہماری صحیح بات پہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. تو یہ پرابلم تو تھی، اور ہمارا پڑوسی اس بات میں کامیاب تو ہوا تھا. لیکن اب وقت پلٹنا شروع ہو گیا، اور شاید اس لیے کہ ہم لوگوں نے خود
کھڑے ہو کے ریزسٹ کرنا شروع کر دی پچھلے 2 سال سے. میں بار بار یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں، لیکن پچھلے 1.5-2 سال سے ایک عجیب سا کانفیڈنس پاکستان میں پیدا ہوا، اور ہم لوگوں نے کافی ساری چیزوں کو ریزسٹ کرنا شروع کیا، اس کا آگے سے جواب دینا شروع کیا. اور خدا کا شکر ہے کہ اب ایک ایسے ٹریک کی طرف جاتے ہوئے ہم نظر آ رہے ہیں کہ آئندہ جو وقت ہے اس میں اچھے وقت میں ہمارا بھی بہت سا شیئر ہوگا. سو ایک زندہ قوم کی طرح میرا خیال ہے اب ہم کھڑا ہونا شروع ہو گئے ہیں تھوڑا. تو ٹیررزم ہو گیا، اکنامکلی ہمیں پھنسایا گیا، اور FATF ابھی آج ہی اس کا فیصلہ ہے کہ ہم نے 27 میں سے 24 پوائنٹس ہیں ان پہ بڑا اچھا کام کیا. اور جو دشمن کی خواہش تھی کہ ہم لوگ بلیک لسٹ ہوں، اب وہ والا پتہ تو گیا کٹ، کیونکہ بلیک لسٹ تو ہم نہیں ہوں گے. اور دوسرا اس میں پلس پوائنٹ یہ ہے کہ پہلے 3-4 ملک ہماری سپورٹ کرتے تھے، لیکن اس دفعہ 13 کنٹریز 13 ملکوں نے سپورٹ کیا. اور جو باقی 3 پوائنٹس رہ گئے ہیں اس پہ بھی جون تک ہم لوگ فلی کام کر کے تو خدا نے چاہا تو ہم وائٹ لسٹ میں واپس آ جائیں گے. سو ایک جو جال بچھایا گیا تھا وہ بڑا ہی خوبصورت جال تھا جس میں انہیں یقین تھا کہ پاکستان بس بالکل فارغ. اور پھر وہی پچھلی ویڈیوز اگر یاد کریں تو کولڈ سٹار ڈاکٹرائن بیچ میں سے جانا ہے، سندھ اور بلوچستان کو علیحدہ کر دینا ہے، اور پاکستان کو 2-3 حصوں میں تقسیم کر کے 2-3 علیحدہ ملک بن جائیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یا ان کا ریفرنس کسی بھی جگہ سے لے سکتے ہیں جو پیپرز لکھے گئے تھے اس کے اوپر، نیو ورلڈ آرڈر میں اور اس طرح کی چیزوں میں. لیکن آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ کیسے خوبصورتی سے پاکستان کا ایک خوش قسمتی ہے، اس کو جب آپ دباتے ہو کسی چیز میں، یہ اس کے اندر سے اسی طاقت سے باہر نکلا. آپ نے ٹیررزم فار ایگزامپل، ٹیررزم سے ہمیں دبانے کی کوشش کی، ہم لوگوں نے فائٹ بیک کیا، اور ایک مضبوط ملک کے طور پہ، ایک مضبوط آرمی کے طور پہ چند سالوں میں اس ٹیررزم کو مار مور کے، اور ایک زندہ قوم کی طرح، مضبوط قوم کی طرح، اور ایک خوبصورت قوم کی طرح واپس آئے. فائنینشل FATF ہمیں وقتی طور پہ لگتا ہے کہ بہت برا جی، ہمارے ساتھ انڈیا نے یہ کر دیا وہ کر دیا، ہمارے پہ پرچہ کٹوا دیا FATF میں. لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بلیسنگ ان ڈسگائز کہ جو پولیٹیکل پارٹیز اور جو پولیٹیکل لوگ تھے وہ شاید وہ سٹیپ نہ اٹھاتے جو FATF کی وجہ سے ہمیں اپنے اکانومی میں، اپنے ٹیررزم میں، اپنی نئے قانون بنانے میں اور منی لانڈرنگ میں جو کرنے تھے، وہ FATF کے پریشر سے ہم لوگوں نے سارے کر دیے. اور وہ جو تھا ایک غلط چیزیں جو تھیں ان کو اس کی وجہ سے صحیح کر دیا ہم نے. اور یہ بھی ایک بلیسنگ بن گئی ہمارے لیے کہ FATF کے آنے سے ہم لوگ سیدھے ہو گئے، ہمارے قانون سیدھے ہو گئے، ہماری اکانومی سیدھی ہو گئی، اور ہم ایک برائی کو ایک اچھائی میں چینج کر دیا. ٹیررزم ہم نے فائٹ کی، اور ایک جو دشمن کی طرف سے ہمارے اوپر چیز تھوپی گئی تھی، ہم اس میں سے بھی سرخرو ہو کے باہر آ گئے. اچھا، سب سے مزے کی بات جو اس میں یہ ہے کہ ہمیں آئسولیٹ کیا تھا، اور حقیقت میں آئسولیٹ ہوئے تھے. ہمارے جو آس پڑوس میں ملک ہیں، افغانستان، بنگلہ دیش، ایران، باقیوں تو چھوڑ دیں، دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں تھا جو کسی بھی چیز میں ہمارے ساتھ کھڑا ہو. اور مجھے کئی دفعہ شک پڑتا ہے کہ کچھ حکومتیں بھی شاید دشمنوں کے ساتھ ملی تھیں، یا چلیں ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کوئی
غدار تھا یا کوئی صحیح تھا. چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اب وقت بدل گیا. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پڑوسی نے ایک زبردست کیمپین چلا کے ہمیں آئسولیٹ کیا. اور دوسرا ایک اور بات اس نے کی کہ خود ہی ٹیررزم کروا کے ہمارے ساتھ زیادتی کر کے، اور وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وولف ان شیپس کلودنگ، کہ خود ٹیررزم کرواتا پاکستان میں. ہم لوگ لاشیں اٹھاتے، اپنے خون سے اپنے کپڑے رنگتے، اپنی لاشوں کو جا کے دفناتے، ان کے جنازے کرتے، اور وہ دنیا میں ہمیں مشہور کرتے جی کہ ہم لوگ ٹیررسٹ ہیں، جبکہ ہم ٹیررزم کا خود شکار تھے. اور جتنا ظلم، جتنی زیادتی پاکستان کے ساتھ ہوئی، دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جس نے اتنی قربانیاں دی ہوں. اور دنیا کو تو شکر گزار ہونا چاہیے ہمارا کہ ہم نے قربانیاں دی اور یہ آج جو ہے سکون سے پھر رہے ہیں. بٹ اینی ہم نے جو بھی چیز ہمارے پہ تھوپی کی، ہم لوگ ایک مضبوطی کے ساتھ اس میں سے باہر نکلے اور اس چیز کو اپنے لیے فائدے میں چینج کیا، قربانیاں دے کے. ٹیررزم ہو گیا، اکانومی ہو گئی. اکانومی میں آپ دیکھیں کہ IMF، FATF، قرضے، وہ سب ان کا جواب ہم اس طرح دے رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو سیٹ کر کے اپنی اکانومی کو، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اب ہماری اکانومی جو ہے وہ بہتر طرف چل پڑی ہے. اگر آپ جو انڈیکیٹرز ہیں وہ دیکھیں تو روز کوئی نہ کوئی اچھی خبر آ رہی ہوتی ہے. یہ جو دوروں پہ پیسے بچانے، سستی LNG قطر سے لے لینی، 3 سستی، جو کہ اربوں میں جاتی ہے، اور 10 سال میں $3 ارب کا ہمیں فائدہ ہوگا، اس کے اوپر بچت ہوئے گی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آپ کٹھی کریں تو 10 سال کے بعد ہمیں اگر 2 3 4 ارب ڈالر کے ملا کے اگر 80 100 ارب ڈالرز کا بچت ہوتی ہے تو دیکھیں آپ کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے بات. دوسرا میں بات کر رہا تھا پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا، آئسولیٹ ہو گیا، لیکن اب ہم آئسولیشن سے باہر آ رہے ہیں. اور جو جال یا گڑھا پاکستان کے لیے کھودا گیا تھا اس میں وہ خود ہی گر رہے ہیں. آج آپ دیکھیں پاکستان ایران، گڈ ریلیشنز، ناٹ ویری گڈ لیکن گڈ ریلیشنز. پاکستان افغانستان، گڈ ریلیشنز، بیکاز وہاں سے امریکنز نے نکلنا ہے اور اب ہم ان کی ضرورت ہے. اب ہم ان سے اپنی فرمائشیں کریں گے. اور ہمارے پڑوسی نے وہاں پہ سال ہر سال کی انویسٹمنٹ کی تھی کہ یہاں سے بیٹھ کے پاکستان کو تنگ کریں گے. ان کی 5 منٹ میں چھٹی. پھر آپ دیکھ لیں چائنا، ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈشپ. ہمارا جو ڈیفنس کا پلر، ہمارا دوست جو ہر اچھے برے وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا، وہ ہمارے ساتھ. اس سے آگے تھوڑا چلے جائیں، بنگلہ دیش، وی نیور ہیڈ دا ویری گڈ ریلیشنز ود بنگلہ دیش. لیکن اب بنگلہ دیش انڈین بلاک سے باہر، چائنیز بلاک کے اندر. چائنیز بلاک کے اندر کا مطلب کہ پاکستان کے ساتھ. نیپال، چھوٹا سا ملک، انڈیا جسے اپنا کمین سمجھتا تھا، آج وہ چائنا کے گروپ میں اور انڈیا کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. بھوٹان تو اتنا زیادہ نہیں، لیکن نیپال. اور پھر آپ دیکھیں کہ سری لنکا پاکستان کے ساتھ. ابھی پرائم منسٹر ہمارے وہاں سے ہو کے ہیں، ایک کامیاب دورہ کر کے ہیں. انٹرنیشنل لیول پہ، اگر انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو ہمارا پڑوسی جو اتنی پوری طرح ایکسپوز ہوا، ڈس انفو لیب یورپ میں، اور اس کی وجہ سے ایکسپوجر ملا دنیا میں اس کا نیگیٹو، کہ کیسے وہ جھوٹ بول کے پاکستان کے خلاف پاکستان کو بدنام کرتا تھا. اب لوگ سمجھنا شروع ہو گئے، دنیا سمجھ گئی ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹس کشمیر میں ہیومن رائٹس کے اوپر بری طرح ایکسپوز کیا. اور آج آپ دیکھیں کہ مجبور ہو کے ڈی جی ملٹری آپریشنز انڈیا نے کال کی اور پاکستان میں ڈی جی ملٹری آپریشنز کے ساتھ بات کی. انہوں نے کہا جی ہم سیز فائر کرتے ہیں، اس کے اوپر عمل کریں گے. جو 2003 میں
آئی تھی، بنی تھی۔ اب ایک ملک جو کہتا تھا کہ ہم ان سے بات نہیں کریں گے، گھس کے ماریں گے، ان کی کوئی اوقات نہیں، لیکن اب کیا وجہ ہے کہ ایک دم وہ سیز فائر کے اوپر بھی عمل درآمد کر رہے ہیں، اور اس کے اپنے اندرونی حالات دیکھنے، کسان والی جو چلی ہوئی ہے موومنٹ وہ نہیں سنبھالی جا رہی، اکانومی اوپر سے ٹھا کر کے نیچے، ریسیشن ٹھا نیچے۔ اب ان کا کیسا ہو گیا جو بہرحال پچھلے 70 سالوں میں ایسا اکانومی کے ساتھ نہیں ہوا جو ان کے ساتھ اب ہو رہا ہے۔ سو بات وہی ہے کہ ہر مذہب، ہر دین، ہر کتاب یہی کہتی ہے کہ آپ کسی کے لیے گڑھا کھودو گے تو اس میں خود ہی گرو گے، اور وہ جو ہوشیاریاں چلاکیاں تھیں وہ ساری ان کے پلے پڑ رہی ہیں۔ اور شکر ہے خدا کا کہ پاکستان کے جو دن ہیں وہ گریجولی سلولی چینج ہو رہے ہیں۔ اور ابھی آپ دیکھیں، آئسولیشن سے مجھے یاد آیا کہ ابھی جو نیوی کی ایکسرسائزز ہوئی ہیں 45 کنٹریز، اور وہ کنٹریز ہی نہیں کہ افریقن کنٹریز کوئی تھکی ٹوٹی، چائنا، رشیا، یورپینس، امریکنس، ملیشیا، سارے تگڑے ملک، وہ سارے خوشی خوشی آ کے ایکسرسائز کر کے چلیں گے۔ اور پڑوسی کے دل پہ جو گزری ہوگی وہ آپ لوگ اندازہ کر ہی سکتے ہیں، لیکن چلو، لیکن ہمیں اس سے یہ نہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے کیا سوچتے ہیں، ہم نے اپنا آپ دیکھنا ہے۔ اپنا گھر مضبوط ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ جب آپ پنجابی میں کہتے ہیں کہ قلعہ مضبوط ہونا چاہیے، جب ہم لوگ مضبوط ہوں گے خود اکنامکلی، ڈیفینس، تو پھر ہی مزہ آئے گا۔ سو ایک یہ مسکنسیپشنس ہے پاکستان کے بارے میں کہ غریب ملک۔ یہاں پہ میں لنڈن میں رہتا ہوں تو کسی گورے سے اگر بات ہو تو اس کے ذہن میں ایک کانسیپٹ جو ہوتا ہے پاکستانیوں کو، وہ یہ ہوتا ہے پاکستان کا کہ اگر آپ پاکستان جاؤ تو شاید سارے وہ ٹربنس پگے مانگ کے اور گنے کندھے پہ لے کے پھر ہوتے۔ تو ابھی میں نے یہ تھوڑا سا شروع کیا ہے کہ ان کو ویڈیو یوٹیوب سے جو بلاگرز نے بنائی ہوئی ہیں پاکستان کے بارے میں، انلائٹنڈ پاکستان، ماڈرن پاکستان، پھر میں اپنے 10-15 گوروں کو بٹھا کے جب وہ 10 منٹ کی دکھاتا ہوں تو وہ کانسیپٹ چینج ہو جاتا ہے، ان کو پتہ چلتا ہے یار یہ تو ہم کیا سمجھتے تھے، یہ تو اپنے جہاز بناتے ہیں، یہ اپنی مینوفیکچرنگ کرتے ہیں۔ کئیوں کو یہ نہیں پتہ کہ جو دنیا میں فٹ بالز یوز ہوتے ہیں ورلڈ کپ میں، اس میں سے میجورٹی جو پاکستان سے بن کے آتی ہے۔ سو یہ میرے ساتھ مل کے آپ نے بھی محنت کرنی ہے، بلکہ آپ نے خود بھی ولاگز بنانے ہیں، اور شاید ہماری حکومتوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں، لیکن ہم نے اپنے ملک کو یہ جو مسکنسیپشنز ہیں ان پہ سے اتار کے اور اس کی جو روشن چہرہ ہے، روشن پاکستان، وہ دکھانا ہے۔ اس میں آپ میری مدد کریں، میں آپ کی مدد کروں گا، اور دوسرا یہ کہ پاکستان زندہ باد، اپنا خیال رکھیں، اپنے عزیز و اقارب، اپنی قوم کا، پاکستان پائندہ باد۔ اور اگر آپ کو ولاگ پسند ہو تو ابھی کیونکہ میں نے نیا شروع کیا ہے اور مجھے ابھی سبسکرائبرز کی ضرورت ہے، سو اگر آپ کو پسند آئے یہ ویڈیوز تو پلیز سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں اور شیئر کیا کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ملاقات کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اس کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے ان بچوں کے لیے، جو اسٹوڈنٹس کے لیے جو یو کے آنا چاہتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ۔ اس کے اوپر میں ڈیٹیل سے 2-3 دن میں ایک وہ بناؤں گا ولاگ، تو تاکہ ہم لوگ اپنے نوجوانوں کی، اسٹوڈنٹس کی مدد کر سکیں، تو اس کو ضرور دیکھیے گا۔ پر یہ جو میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے سبسکرائب کرنے کی، اس میں پلیز میری ہیلپ کریں۔ تھینک یو ویری مچ، سی یو۔